میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا صوفی کے حوالے سے. اللہ معاف فرمائے، مجھے تو صوفی کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ، بہت بڑا نام ہے جی. لکھا ہے کہ اپنی خانقاہ میں نا اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے تھے جی. ایک شخص نا ایک بوری آٹا اور ایک بھیڑ لے کے آیا. وہ آ کے عرض کرتا ہے حضرت یہ میں صوفیاء کے لیے لایا ہوں. وہ لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی خانقاہ کی کیفیت یہ تھی کہ 7 دن سے نہ تو آپ نے کچھ کھایا تھا اور نہ مریدین نے کھایا تھا. 7 دن سے سارے بھوکے تھے، ایک بوری آٹا اور ایک بھیڑ. لیکن شرط اس نے کیا لگائی، لفظ وہ کیا بول بیٹھا کہ حضرت یہ میں صوفیاء کے لیے لایا ہوں. تو آپ نے اس سے مخاطب کر کے کہا بھائی میں تو صوفی ہے کوئی نہیں. اور پھر مریدین سے مخاطب ہوئے بھائی اگر تم میں سے کوئی حقیقی صوفی ہے تو لے لو. اللہ معاف فرمائے، جو صوفی تھے حضرت جی انہوں نے کبھی خود کو صوفی نہیں مانا، تو میں تو صوفی ہے ہی کوئی نہیں. اللہ معاف فرمائے، کوئی بڑی پگ باندھنے سے بندہ صوفی تو نہیں نہ بن جاتا. تو صوفی تو کوئی ہوتا ہے حضرت. صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے. تو مجھے تو اب یہی ڈر لگتا ہے کہ کل کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے صرف اسی وجہ سے الٹا لٹکا دیا جائے، بتاؤ صوفی تو کدھر سے صوفی تھا. اللہ میں ہاں وہ لوگ صوفی تھے حضرت جی. لکھا ہے کہ جب شیخ الاسلام حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کا وصال ہوا نا، قربان جاؤں جی ان کے وصال پہ بھی. تو آپ کے ایک مرید نے نا آپ کو خواب میں دیکھا کہ بڑا زبردست تخت ہے، حضرت اس پہ بیٹھے ہیں، سامنے جناب جنتی پھل پڑے ہیں. تو وہ مرید عرض کرتا ہے حضرت کیا کمال مزے کی زندگی ہے. آپ نے فرمایا یار یہ مزے کی زندگی نہیں تھی، مزے کی زندگی تو وہ تھی. اس نے اس کی حضور جنتی تخت، جنتی محل، جنتی پھل، تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں کیا مزہ؟ مزہ تو تب تھا جب نیند کا غلبہ ہوتا تھا، بستر بڑا نرم ہوتا تھا، اور وہ سارا کچھ چھوڑ کے جب میں وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا تھا، مزہ تو اس میں تھا. اس میں کیا مزہ ہے؟ مزہ تو اس میں تھا کہ جب وہ نیند، جب وہ بستر اور وہ ٹھنڈا پانی، کیا کہنے، وہ جب میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا تھا نا، اور پھر میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے اللہ کے حضور رویا کرتا تھا. زندگی تو وہ تھی. یہ کیا زندگی ہے حضرت؟ اسی لیے تو پھر کسی نے کہا تھا، پنجابی شاعر نے، اس نے کہا چا جنت دی نیکو کارانو در دوزخ دا بدکارانو، اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے جنت دوزخ کی جانا. صوفی تو وہ تھے، اللہ معاف فرمائے، وہ واقعتاً صوفی. آج قبلہ لفظ بڑے سستے ہو گئے ہیں، ایویں جس کا جو دل کرتا بن جاتا ہے. کیا ہونا کو سوکھا کام ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا کوئی. ہاں وہ لوگ واقعتاً صوفی تھے، کیونکہ حضرت وہ کردار، اقبال رو کے کہتا ہے اقبال بڑا ہرجائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بننا. فرمایا اس میں کوئی مزہ نہیں، مزہ تو اس میں تھا. وہ جو تہجد، وہ تنہائی، وہ نوافل، وہ رکوع، وہ سجود، وہ تلاوت قرآن کریم، وہ اشک، وہ آہ، وہ سوز، وہ تڑپ، اب تو کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ لکھا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے تھے، جب جنت کا تذکرہ آتا نا تو آپ رو پڑتے. فرمایا میرے سامنے جنت کا نام نہ لیا کرو. سب نے کرنا حضور کیوں؟ اور فرمایا میں نے سنا ہے جنت میں نماز نہیں، تو پھر جنت میں وقت کیسے گزرے گا؟ وہ صوفی تھے، وہ واقعتاً صوفی تھے، وہ واقعتاً صوفی تھے.